اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطا کے چیپٹر میں نیکسٹ شبہ کی وجہ سے روزے کا فاسد ہو جانا۔ اگر روزہ دار نے بھول کر کوئی چیز کھائی، بھول کر جمع کیا، اسے احتلام ہوا، دیکھنے سے اسے انتقال ہو گیا یا سکے آئی اور اس نے علم نہ ہونے کی وجہ سے شبہ کی بنیاد پر گمان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ جو اوپر جتنی چیزیں ہیں، بھول کر کوئی چیز کھائی، بھول کر جمع کیا، احتلام ہوا، دیکھنے سے انزال ہو گیا، قے آ گئی، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اب اسے معلوم نہیں تھا، اس نے کہا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو چونکہ اسے شبہ کی بنیاد پر ایسا کیا ہے لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ تو جائے گا، قضا ہو جائے گا اس کھانے پینے کی وجہ سے جو اس نے شبہ کی بنیاد پہ کھایا، لیکن اس پہ قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا شبہ کی وجہ سے۔ لیکن اگر اسے علم تھا کہ اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا اور پھر وہ کھانا پینا یا جمع جاری رکھے تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ علت مشترکہ جو ہے وہ شبہ ہے، باقی آگے جو ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کا نٹ شیل یہ جو بھی بتا دیا مختصر۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اشتباہ بن نظیر میں آتی ہیں اگر یاد ہو پر ہے تو، اور اشتباہ بن نظیر رپیٹ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایسا عمل کہ جس میں مخالف قول موجود ہے، جیسے یہاں ہے کہ اس کو یہ علم ہے کہ جماع سے اور کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اگر بھول کر ایسا ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کن حالات میں ٹوٹتا، کن حالات میں نہیں ٹوٹتا۔ تو چونکہ اس کو صرف وہی معلوم تھا اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہذا اس نے اپنا جو بھی اس کو معلوم تھا اس کی بیس پر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اشتباہ بن نظیر ہوتی جس کی کوئی مثل پائی جائے، جس طرح کی اس کے فعل کی مثل پائی جائے۔ علماء میں اختلاف کا شبہ، اب یہاں یہ علماء میں اختلاف کا شبہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جو فتاویٰ میں ڈفرینس آ جائے، ایک کا فتویٰ کچھ ہے، دوسرے کا فتویٰ کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، علماء میں اختلاف کا شبہ ہے اسی طریقے سے۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو بھول کر کھانا کھا لے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، اگرچہ اسے علم ہو کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تب بھی۔ اب شبہ اس طرح پیدا ہوا کہ بھول کر کھانے کی صورت میں اسے روزہ نہ ٹوٹنے کا علم ہو، مگر امام مالک کے قول کی وجہ سے اسے شبہ پڑ گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر بھول کر کھانا کھایا روزے میں تو وہ کہتے ہیں روزہ پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بندے کو یہ پتہ ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے امام مالک کا قول آیا، کسی نے کہا کہ بھی امام مالک کہتے ہیں کہ روزہ پھر بھی ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے امام مالک کے قول کو لے لیا اور اس نے کہا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا لہذا اب کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فتاویٰ کا ڈفرینس آ گیا۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ اس تک حدیث پہنچی ہو یا فتویٰ اسے پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو، یعنی حدیث اپنے ثبوت کے ساتھ پہنچی ہو کہ یہ حدیث کہاں ہے، اس فتاویٰ سے متعلق یہ حدیث جو ہے یہ کہاں ہے،
کون سے مجموعہ حدیث میں ہے، کہاں لکھی، کچھ معنی کلامی نہیں، وہ پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، فتویٰ اسے لکھا ہوا کہیں سے ملا ہو یا نہ ملا ہو، کسی نے زبانی کہہ دیا، چاہے اس نے صحیح کہا یا غلط کہا، لیکن اس نے عمل کر لیا، تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق جو ہے وہ یہ صحیح ہے، اور اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا، لیکن شبہ کی وجہ سے اس پر قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا، اس میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے فتوے پہ عمل کیا، یعنی اس نے اپنے پاس سے عمل نہیں کیا، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ امام مالک نے یہ فتویٰ دیا، یا کہ جی فلانے بندے نے یہ، ان فلانے جو امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے یا امام حنبل کا یہ فتویٰ ہے، اور وہ اس پہ عمل کر لے، تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا شبہ کی وجہ سے۔ دوا کا استعمال اور اس میں خطا، اگر روزہ دار نے اینما کرایا، حقنہ یعنی اینما کرایا کنسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ دوا پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقنہ کرانے پر یعنی اینما کرانے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں صورتاً روزہ نہیں ٹوٹا، اور صورتاً روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب ابتلا ہو، اور ابتلا کہتے ہیں چیز کا نگلنا، حلق سے نیچے اتر جانا، ٹھیک ہے، تو صورتاً تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر یہ مانن ٹوٹا ہے، یعنی بدن کے لیے نفع فائدہ حاصل کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے صرف قضا واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس میں وجہ کیا ہے کہ جو اینما جہاں دیا جاتا ہے وہ منفذ ہے اوپر معدے تک کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے دوائی جو ہے وہ پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں ہے۔ اب چونکہ اس نے علاج کرایا اور اس علاج سے اس کو فائدہ ہوا ہے، تو یہ مانن روزہ ٹوٹا ہے، صورتاً روزہ نہیں ٹوٹا، تو اس صورت میں جو ہے وہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ناک میں کوئی چیز ڈالی یا اپنے کان میں تیل ڈالا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں سعوتن، یہ دیٹ از نیزل ڈراپ، ٹھیک ہے، سعوتن اس دوائی کو کہتے ہیں جو ناک میں ڈالی جاتی ہے۔ نیزل ڈراپ کا ساروں کو پتہ ہے ماشاءاللہ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ۔ اگر روزہ دار نے قطرہ قطرہ ناک میں دوا ڈالی یا کان میں تیل ڈالا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ دوا دماغ تک پہنچ جاتی ہے اور کان میں ڈالا گیا تیل حلق میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور منفذ ہونے کی وجہ سے سر کے جوف اور حلق میں جو چیز پہنچ جاتی ہے وہ بطن کے جوف یعنی پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سر کے جوف کہتے ہیں خلا کو، ٹھیک ہے، سر کا خلا یہ ہے کہ اندر جو دوائی پہنچ گئی، یعنی اگر آپ یہاں سے ناک میں دوائی ڈالیں تو وہ دماغ میں جائے گی نا، تو یہ سر کا جوف ہے، یہ جس کے اندر برین ہے، ٹھیک ہے، اور حلق میں جو چیز چلی جائے گی، تیل کان میں ڈالا تو یہاں سے جو ہے وہ حلق میں چلا جاتا، تو سر کے جوف اور حلق میں جو چیز چلی جائے وہ الٹیمیٹلی بطن کے جوف یعنی پیٹ میں، معدے میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مانن افطار ہے، کیونکہ یہاں کیا ہے کہ نگلنا تو نہیں پایا گیا کسی چیز کا، نگلنا تو نہیں پایا گیا، لیکن اس سے نفع ضرور پایا گیا، کیونکہ جب آپ دوائی ڈالتے ہیں اس سے جسم کو تقویت ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتے چلیں کہ یہ جیسے شوگر ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا یا دوسرے ٹیسٹوں کے لیے خون نکالا جاتا سرنج کے ذریعے یا نیڈل کے ذریعے، تو وہ چونکہ جسم میں سے نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، معدے سے تعلق کس چیز کا ہے؟ قے کا، وامٹنگ کا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں اور آپ کے یہاں سے
اس نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون لیا ہے یا آپ کی شوگر ٹیسٹ ہونی ہے وہ خون لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. جائفہ یا آمہ میں دوائی ڈالی، زخم میں ڈالی دوائی. الجائفہ جو ہے یہ والا ایسا زخم ہے جو پیٹ تک پہنچتا ہو یا اس کے آر پار ہو گیا، اس کو الجائفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسا زخم کہ جو پیٹ تک پہنچ جائے، شروع کہیں سے بھی ہو لیکن وہ پیٹ تک پہنچ جائے یا پیٹ پہ لگا ہو یا پیٹ سے آر پار ہو جائے. جبکہ عامہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس جلد کو جس نے دماغ کو یکجا رکھا ہوا ہے، جس میں تیل نہیں تمہارا جاتا جب سر میں تیل لگاتے ہیں تو ایک تو ہے نا بال اوپر ہوتے ہیں، سو بال کے نیچے دیکھا نا سکن ہوتی ہے، جب آپ ٹرینڈ کرائیں نا سر کے بال اتروائے تو نیچے سے وہ سکن نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے بھی ایک کور ہوتی ہے، اس نے دماغ کو ایسے نا کور کیا ہوتا ہے جیسے اخروٹ نے کور کیا ہوتا ہے نا، اس نے اس جلد نے کور کیا تھا. اس جلد کو عامۃن کہتے ہیں یہ والا. اگر روزہ دار نے دوا جائفہ میں یا عامہ میں کے زخم میں ڈالی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہاں مسئلہ وہی ہے، منفذ ہے، سر کا جوف ہے نا، ادھر پیٹ کا ہے معاملہ. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی دوائی جو ہے وہ پہنچے گی معدے میں. ٹھیک ہے، سو اس سے بھی قضا واجب ہوگی کیونکہ صورتاً روزہ نہیں توڑا گیا، یعنی کوئی چیز کھائی پی نہیں گئی بلکہ دوائی استعمال کی گئی، اور وہ دوائی جو ہے اس کا اثر یہ ہے کہ وہ پیٹ تک پہنچ جاتی ہے. دو چیزیں اس میں خیال رکھنا. نمبر ایک کہ وہ نگلی نہیں ہے چیز، ٹھیک ہے، اور نمبر دو جو چیز باڈی میں انٹر کی گئی ہے دوائی کی صورت میں وہ الٹیمیٹلی معدے تک پہنچ جاتی ہے. یہ اس کی دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹنے کی. کفارہ نہیں ہے کیونکہ نگلی نہیں ہے، ٹھیک ہے. روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ دوائی جو داخل جسم میں ہوئی ہے، جس رستے سے بھی ہوئی ہے، وہ دوائی الٹیمیٹلی معدے کو پہنچ جاتی ہے. لہذا اس بنیاد پہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. علامہ ابن عابدین شامی کے مطابق دوائی اگر تر ہو یعنی مائع ہو، لیکوڈ ہو یا خشک ہو، اگر وہ حلق، دماغ اور معدے تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ وہ دوائی وہاں تک نہیں پہنچی، یعنی آپ نے کان میں دوائی ڈالی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوائی حلق میں نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، تو ذائقہ پتہ چل جاتا ہے نا اس کا، تو پھر اس صورت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اف یو آر سرٹن کہ آپ نے ناک میں دوائی ڈالی ہے اور وہ آگے نہیں گئی، دوائی ڈالی وہ یہیں تک رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا کان میں دوائی ڈالی ہے وہ یہاں تک رہ گئی اندر اور وہ حلق میں ٹرانسفر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یقین ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ پہلی صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ دوائی اندر چلی گئی ہے. یہاں صورت یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ دوائی نہیں پہنچی، یقین ہے، سرٹن ہے، پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر معلوم نہ ہو سکے کہ دوائی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، اف یو آر انسرٹن، تو روٹین کو دیکھنے پر اس کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے. اس پر حکم پہنچنے کا لگایا جاتا ہے روٹین کو دیکھ کے، اور جہاں عادت ثابت نہ ہو نفی کا حکم بھی لگا دیا جاتا ہے. یعنی اب یہ کیسا معاملہ، یہ ایسے ہے، اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر ایک تو میں رپیٹ کر دوں ذرا ذہن میں پکا ہو جائے گا کہ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ دوائی کا ذائقہ آپ کو حلق میں مل گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ناک سے جو قطرے ڈالے تھے وہ دماغ تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ تو روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہوگی بات. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کان میں تیل ڈالا یا ناک میں دوائی ڈالی اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آگے نہیں گیا یہ، ٹھیک ہے، نہ حلق میں ذائقہ آیا نہ کچھ، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب تیسری سچویشن یہ ہے
کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گیا ہے یا نہیں گیا، پہنچا یا نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ وہ صورت کیا ہے کہ اگر لیکوڈ ہو تو یہ ایک روٹین ہے کہ وہ پہنچ جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ یہ نہیں پہنچی حلق میں یا یہ نہیں پہنچے دماغ میں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کو پتہ ہے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ یہ نہیں پہنچی، کنفیوز تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوائی کیا ہے۔ دوائی اگر لیکوڈ ہے تو اس کا مطلب روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ دوائی حلق میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا پھر اس پہ روزہ ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی دوائی ہے کہ جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ آگے ٹریول نہیں کرتی، فار ایگزامپل آپ کوئی کریم ٹائپ یا کوئی ایسی چیز لگا دیں جو موو نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ لگائی آپ نے اندر ہے، کان کے اندر، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ ٹریول ہی نہیں کرتی، یہ اتنی وسکس ہے، یعنی اتنی یہ تھک ہے کہ یہ موو نہیں کرتی، تو پھر اگر آپ کو نہیں بھی پتہ تو آپ کا روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ آپ کلیئر ہوگی بات؟ سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کی۔ یہی مسئلہ اپلائی ہوگا وہاں پہ۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے دوائی ڈالی ہے، کچھ تو باہر نکل گئی ہے، باقی آنکھ کے اندر ہی ہے، اور آپ کو کہیں اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا، تو نہیں ٹوٹے گا روزہ، سمجھے نا۔ کیونکہ اور پھر دوسرے یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا، یہ میں نے شروع میں بتایا تھا، یہ دیکھیے منفذ کیا وہ پیٹ تک پہنچتی ہے چیز کہ نہیں پہنچتی، یہ بھی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر منفذ ہے کوئی ایسا جو آنکھ کی وجہ سے وہ معدے تک چلی جائے تو پھر تو اس میں روزہ ٹوٹنے کا چانس ہوگا۔ اگر وہ منفذ نہیں ہے تو پھر روزہ ٹوٹنے کا چانس نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار نے سنگریزہ وغیرہ نگل لیا، کوئی ایسی چیز نگل لی جسے انسان نہیں کھاتا یا ناپسند کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، اس صورت میں قضا واجب ہوگی، کیونکہ فطر کی صورت پائی جا رہی ہے، اور کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ سنگریزے سے غذائیت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی بدن کو اصلاح ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز ہو چلی گئی ہے منہ میں، خود سے کھا لی ہے کہ جو بندہ نارملی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، جیسے یہ پتھر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہوگی، اس میں نہ کوئی غذائیت کا عنصر ہے، نہ ہی اس سے کوئی جسم کو طاقت ملتی ہے، تو لہذا اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس میں کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ نیت کے بغیر روزہ، جب نیت کو غیر ضروری سمجھا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اس کہتے ہیں نورت کی نیت کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے، اب یہ جو بریکٹس میں نا، یہ میں نے اس پہ خود لکھے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت میں نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ اگر کسی نے نیت کو غیر ضروری سمجھ کر پورے رمضان میں نہ روزہ کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی نیت کی، جبکہ وہ کھانے پینے سے رکا رہا، لیکن سارا دن وہ کھانے پینے سے رکا رہا، اس نے کھانا پینا نہیں کیا، جماع نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو اس کے روزوں کے متعلق حکم میں اختلاف ہے کہ کیا اس کے روزے ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ امام ظفر کے نزدیک صحیح مقیم سے روزہ صرف کھانے پینے سے کے رکنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ نیت نہ ہو۔ یہ امام ظفر کا کہنا ہے کہ صحت مند ہو، مقیم ہو، تو اگر وہ صرف کھانے پینے وغیرہ سے روک کر جو روزے کی شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہو روکنے کی، لیکن نیت نہ کی ہوئی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ جو جان بوجھ کر افطار کرے تو امام ظفر کے نزدیک کفارہ لازم ہو جائے گا، جس طرح البدایہ میں اس کی تصریح کی گئی ہے، کیونکہ وہ اس کو روزہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، لہٰذا اگر جان بوجھ کے کھایا بھی جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، تو جان بوجھ کے کھانے پینے کی وجہ سے جو ہے وہ کفارہ لازم آ جائے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمارے نزدیک نیت کا ہونا ضروری ہے،
کیونکہ جو امر واجب ہے وہ عبادت کی جہت سے رکنا ہے، اور نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. یعنی عبادت کی جہت سے، عبادت کے نظریے سے، عبادت کی ڈائمنشن سے کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے. ٹھیک ہے، جو امر واجب ہے وہ یہ ہے، اور نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. آپ اس کو سمپلی ایسے سمجھ لیں کہ روزہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی. بس اس کو سمپل ایسا رول آپ سمجھ لیں. اگر نیت کے بغیر کھانا پینے سے رکے تو وہ روزے دار نہیں ہوگا، اور اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی ہے جیسے آپ کا روزہ مس ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں تک قضا کے لازم ہونے کا تعلق ہے تو شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے روزہ ثابت نہیں ہوا، جو بھی میں نے سمجھایا. اور کفارہ اس لیے واجب نہ ہوگا کیونکہ کفارہ تب واجب ہوتا ہے جب روزے کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے فاسد توڑ کر دیا جائے، نہیں توڑ دیا جائے. تو جب روزہ ہی نہیں ہے تو پھر کفارہ کیسے لازم ہوگا؟ اگر کسی نے روزے کی نیت کے بغیر صبح کی تو جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی، اگرچہ زوال سے پہلے نیت کے بعد اس کو اسے کھایا پیا ہو، اس کے حکم میں بھی اختلاف ہے. سچویشن کیا ہے؟ روزے کی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، صبح ہوئی کوئی چیز کھا پی لی، چاہے وہ زوال سے پہلے ہو، نمبر 1، یا نیت کے بعد اس نے کھایا پیا. دو سچویشنز آئی ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ اس کے روزے رکھنے کی نیت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے صبح کو جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیا، اور زوال سے پہلے کھانا پینا شروع کر دیا. یا اس کی روزے کی نیت تھی. اب اس میں بھی دو سینیریو ہیں. یا اس کی روزے کی نیت تھی، سحری کرنا اس کو نہیں ملی اور اس نے صبح کو کھا پی لیا، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے روزے کی نیت کر لی، پھر اس کو معلوم ہوا کہ ابھی سحری میں ٹائم ہے، اس نے تب کھا پی لیا. یہ 3 سچویشنز ہیں اس کے اندر. نمبر 1، رات کو جب لیٹا تھا تو روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں تھی. نمبر 2، نیت تھی مگر سحری نہیں کھا سکا. نمبر 3، اٹھا، نیت کر لی روزے کی، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو سحری میں ٹائم ہے یار، ابھی تو طلوع فجر میں ٹائم ہے، روزے کا ٹائم ابھی رہتا ہے، روزہ بند ہونے کا ٹائم، تو اس نے تب کھا لی. یہ 3 سینیریو ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. جب نیت کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے کھانے پینے سے رکتے ہوئے نیت کے بغیر صبح کی جائے اور زوال سے پہلے یا بعد میں جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی جائے تو چونکہ روزہ معدوم ہے اس لیے صرف قضا واجب ہوگی، کیونکہ اس کی نیت شرط ہے، اور شرط کے نیت کے بغیر روزہ ہوتا نہیں ہے. لہٰذا اگر اس نے صبح کو کھا پی بھی لیا تو تب بھی اس پہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ زوال سے پہلے نیت کے بعد جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس امر کو فوت کر دیا جس کو وہ حاصل کر سکتا تھا. اب یہ اس کی ایکسپلینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ نیت کو غیر ضروری نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے جو 3 سینیریو بتایا نیت کے، وہ کامن سینیریوز ہیں، وہ ہر جگہ پہ فٹ ہوں گے، یہ یاد رکھنا. نیت نہیں تھی، نیت تھی لیکن سحری نہیں پا سکا، اور سحری بھی کر لی، نیت کر لی لیکن ابھی پتہ چلا کہ ابھی ٹائم ہے، کھایا پیا جا سکتا ہے. یہ 3 سینیریو نیت کے معاملے میں تمہیں ہر جگہ ملیں گے. اب ہمارے پاس یہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری سمجھا جب نیت کو. اب یہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ نیت کو غیر ضروری سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب نیت کو وہ غیر ضروری سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبح اس نے کھانا پینا شروع کر دیا تو اس کا روزہ تو ویسے ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس پہ صرف قضا لازم ہوگی. ٹھیک ہوگی بات.
لیکن اگر وہ زوال سے پہلے نیت کے بعد، اب اس کے نیت کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس نے صبح طلوع فجر سے لے کر اور نیت کرنے تک جو ہے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے زوال سے پہلے نیت کر لی اور اس کے بعد اسے پھر کھانا پینا شروع کر دیا، تو اب اس صورت میں اس پہ قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس امر کو، وجہ اس کی کیا ہے، کفارہ لازم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اس امر کو فوت کر دیا جس کو وہ حاصل کر سکتا تھا، بس وہ غاصب کی طرح ہوگا، یعنی رمضان کا حق چھیننے والے کی طرح ہوگا۔ وہ اس طرح کے زوال سے پہلے وہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے کھانے پینے کے ساتھ اسے فوت کر دیا، اس وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اب اس میں اختلاف ہے، اختلاف جو ہے ہم واجباً بیان کر دیتے ہیں، لیکن عمل اس پہ ہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اختلاف امام شافعی کے نزدیک اگر دن میں نیت کی جائے تو روزہ صحیح نہیں ہوتا، جس طرح مطلق نیت کے ساتھ روزہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دن میں نیت کرنے سے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جب روزہ ہی نہیں ہوتا، اگر اس نے کھا بھی لیا ہے نیت کرنے کے باوجود، امام شافعی کے نزدیک کفارہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو احناف ہیں، امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، ان کے نزدیک نیت دن میں کر لی جائے زوال سے پہلے تو روزہ ہو جاتا ہے، اور جب اس نے اس نیت کے بعد روزہ وہ کھانا پینا کیا ہے تو پھر اس صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا۔ غلطی سے حلق میں قطرات داخل ہو جائیں، وہ آئے گا آگے۔ میں نے نیت کے جو حساب سے 3 بیسک سینیریو سمجھائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ 3 ہوتے ہیں، آپ کو مختلف جگہوں پہ یہی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ دار کے حلق میں بارش کا ایک قطرہ بھی یا ایک اولا بذات خود داخل ہو جائے اور اس نے اسے اپنے عمل سے نہ نگلا ہو تو صحیح قول کے مطابق روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ منہ بند کرنے کے ساتھ اس سے بچنا ممکن ہے۔ منہ کھلا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور وہ منہ میں بارش کا جو قطرہ ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کا قصد نہیں تھا اس کو منہ میں لے کے جانے کا، ٹھیک ہے، تو صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ منہ بند رکھا جا سکتا تھا، ٹھیک ہوگی بات۔ غبار، آنسوؤں کے 2 قطروں یا پسینے کے 2 قطروں کا معاملہ مختلف ہے، بارش کا معاملہ مختلف ہے، یہاں پہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غبار، آنسوؤں کے غبار، یہ جو مٹی کے طوفان وغیرہ اٹھتے ہیں، یہ سارا کچھ، آنسوؤں کے 2 قطروں یا پسینے کے 2 قطروں کا معاملہ مختلف ہے۔ 2 قطروں یا اس سے زیادہ قطرے جن کے نمک کا ذائقہ وہ اپنے تمام منہ میں نہ پائے، یعنی صرف منہ کے ایک حصے میں، یعنی اگر وہ زبان پہ ٹچ ہوئے تو زبان پہ پایا، یا اگر وہ دانتوں میں لگ گئے جا کے تو وہاں پایا، پورے منہ میں اس کا ذائقہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ الامداد میں المقدسی کی تحریر ہے کہ ایک قطرے کی صورت میں اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے وہ حلق میں ذائقہ نہیں پاتا، یہ ایک قطرے سے پورے حلق میں ذائقہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ وہاں یعنی حلق تک پہنچنے سے پہلے ہی لاشی ہو جاتا ہے، یعنی وہ تھوک میں مکس ہو جاتا، تو وہ اپنی اصلی حالت میں حلق میں نہیں جاتا۔ اب ایک ڈراپ سے نہیں آتا نا، انٹرنلس کہ وہ ڈراپ جو ہے وہ اس کی اسینس اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ پورے منہ میں چلا جائے، تو آنسوؤں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ الصدر الشہید کی الواقعات میں قول ہے، جب روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہو جائے، اگر وہ تھوڑا ہو جیسے 1 قطرہ یا 2 قطرے، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ قطرات کثیر ہوں، یہاں تک کہ نمکین ذائقہ اپنے تمام منہ میں پائے اور وہ نگل جائے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی کیس، یہی جواب ہوگا جب چہرے کا پسینہ منہ میں داخل ہو جائے۔ یہ خواتین جب چولہے کے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جو علت بیان کی گئی ہے، یعنی بچنے کا ممکن نہ ہونا، اس کے ذریعے آنسو اور بارش کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش سے بچنے کا ممکن ہے، اس سے بچنا، ٹھیک ہے۔
لیکن یہ ایسے وہ پسینہ ایک دم لڑک جائے منہ کے اندر تو پھر اسے تو نہیں روک سکتے نا، اسی طرح آنسو کو نہیں روکا جا سکتا. تو یہ معاملہ مختلف ہے. یہاں پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پورے منہ میں اس کا ذائقہ پائے تو ان دیٹ کیس، لیکن اگر ایک دو قطرے منہ میں چلے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اگر ایک قطرے کے ساتھ جو تعبیر ہے یہ ثمر کی طرف اشارہ ہے کہ مراد وہ آنسو ہے جو آنکھ کے ظاہر سے اترتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. جہاں تک اس آنسو کا تعلق ہے تو جو مسام کے ذریعے سے حلق تک پہنچتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ تھوک کی مثل ہو جاتا ہے، پس وہ روزے کو نہیں توڑے گا اگرچہ اس کا ذائقہ پورے منہ میں پایا جائے. یہ آنکھ سے نکلا اور وہ یہاں پہ منہ میں چلا گیا، یہ ہے وہ ظاہر والا، ٹھیک ہے. ایک آنسو ہے جو مسام کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے، وہ کیسے پہنچے گا بھائی؟ تو وہ مسام کے ذریعے آپ نے باہر سے انٹیک نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ اندر انٹرنل سسٹم میں سے ہی وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ظاہر یہ ہے کہ وہ تھوک کی مثل ہو جاتا ہے. یہ اپلائی کرتا ہے آئی ڈراپس پہ بھی، ٹھیک ہے. آئی ڈراپس اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ چونکہ ایک آدھا قطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں تو نہیں پہنچے گا نا. اگر وہ کہیں فرض کرو، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ ہے کہ وہ دماغ میں داخل ہو سکتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اپنی اصلی حالت کو کھو دے گا. اول تو وہ ٹریول ہی نہیں کرے گا کیونکہ ایک قطرے نے کہاں ٹریول کرنا، ٹھیک ہے. جہاں تک زیادہ قطرات کا معاملہ ہے، اگر وہ اپنے تمام منہ میں نمک کا ذائقہ پائے اور بہت سی شے جمع ہو جائے اور وہ نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمپل ایز دیٹ. مردہ عورت اور صغیرہ سے وطی. لیکن سوال جینون ہے، اس طرح جینون ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا منہ، کیونکہ بعض لوگ منہ کھول کے سوتے ہیں اور وہ بارش کا قطرہ جو ہے وہ پڑا ہی پہلا قطرہ اس کے منہ میں پڑا، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ہم اس بات کو. تو چونکہ اس کے لیے بچنا ممکن نہیں تھا تو لہٰذا اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ وہاں ہے جہاں بچنا ممکن ہوتا. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت ثم ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.